ہمارے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل کامریڈ امداد اللہ قاضی صاحب، اور کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2024 کے انتخابات ابھی ہونے والے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی اور ہم کامریڈ سے کافی چیزوں پہ ان کا نقطۂ نظر، ان کی پارٹی کا نقطۂ نظر پوچھیں گے۔ تو کامریڈ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں، اور لوگ سننا چاہتے ہیں اور آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہماری سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، اس میں عام آدمی کو ووٹ ڈالنے یا اپنی رائے کا اظہار کرنے میں کتنی آزادی میسر ہوتی ہے؟ شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ انقلاب فرانس کے بعد مروج ہوا، اور یورپ میں جو انتخابات کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے، امریکہ میں طریقہ کار مختلف ہے، انڈیا میں مختلف ہے، پاکستان میں کچھ مختلف ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ عام آدمی کی رائے اور اس کا ووٹ جو ہے، اگر کسی حد تک تھوڑی بہت آزادی سے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یورپ میں یا امریکہ میں، تھوڑی بہت حد تک۔ لیکن اس میں بھی ایک اہم چیز جو ہے کہ وہاں پر کارپوریشنز طے کرتی ہیں، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز، کارپوریٹ کیپٹل طے کرتا ہے کہ ان ممالک میں کس کو حکومت دینی ہے۔ وہاں پر امریکہ میں ذرا پینٹاگان کا بھی ایک رول ہے، ان کی وزارت دفاع اور ان کے GSQ کا، جو طے کرتے ہیں کہ امریکہ میں کس کی حکومت لانی ہے۔ لیکن عوام کو ووٹ دینے کے سلسلے میں آزادی ہوتی ہے کہ جا کے ووٹ کاسٹ کرے۔ ہاں، وہ ووٹ مینیپولیٹ ہوتا ہے پروپیگنڈا کے ذریعے، ایسی پروپیگنڈا کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے مقابلے میں پھر بھی تھوڑا بہت بہتر ہے یورپ، جہاں پر لوگ کینڈیڈیٹ کو، پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو نہیں، پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہاں پر شخصیت پرستی کا وہ دور نہیں ہے جس طرح امریکہ میں ایک شخصیت کو پروموٹ کر کے اور اقتدار میں لایا جاتا ہے۔ لیکن انڈیا میں کسی حد تک جمہوریت تھی، انتخاب میں لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے تھے، لیکن وہاں بھی حالات بدل گئے۔ اب پاکستان کی جو بات ہے تو پاکستان میں تو حالات بالکل ہی مختلف ہیں۔ انڈیا میں لوگوں کو ذہنی طور پر مذہبی تنگ نظری میں مبتلا کر کے، اور کوئی پارٹی پروپیگنڈا اس بنیاد پر کرے، جس طرح لاسٹ الیکشنز میں انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی پروپیگنڈا کی BJP نے کہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ پہلے پیٹ کی ضرورت بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں بھگوان کا نام اونچا کرنا ہے، ووٹ بھگوان کو دینا ہے، ووٹ ایشور کو نام پر دینا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جمہوریت بھی تقریباً ختم ہو گئی۔ رہا سوال پاکستان کا، تو پاکستان میں یہ جو جاگیردار، سیٹھ، وڈیرے، سردار، ملک، چودھری ہیں اس ملک کے، وہ زمینوں پر قابض ہیں، اور خاص طور پر سندھ اور سرائیکی وسیب میں اور بلوچستان میں تو یہ سرداروں کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ لوگوں کے گاؤں گوٹ وڈیرے کے زمین میں ہے، اور ان کی قبرستان وڈیروں کے زمینوں میں ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں تو اس کی معنی وڈیرا ناراض ہو جائے گا، وہ تو اپنی زمین سے اس کا گھر گرا کر اسے کہے گا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس کے آباء و اجداد کی قبروں کو گرا دے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو انتخابی عمل ہے اس میں یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ معاشی ڈھانچے کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان میں سماجی اور سیاسی ڈھانچہ جاگیردارانہ ہے، معاشی ڈھانچہ سرمایہ دارانہ ہے۔ اب عالمی سامراج اور پاکستان میں اقتدار پر حاوی اور قابض قوتیں کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان میں موڈ آف پروڈکشن، طریقے پیداوار
اس میں جو 3 چیزیں آتی ہیں کہ سماجی رشتے، سیاسی رشتے اور معاشی رشتے. تو یہاں پر معاشی رشتے تو سرمایہ دارانہ ہوں، لیکن سیاسی رشتے جو ہے اور سماجی رشتے وہ سنتی دور کے پیدا نہ ہو، جس میں انسان آزاد ہو، وہ وڈیرے کے سامنے پابند ہو. اور یہاں پر قبائلی سوچ کو بھی بہت پیدا کیا گیا ہے. کوئی بندہ کسی قبیلے سے ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ جتوئی قبیلے سے ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے اور وہ رستمانی قبیلے سے ہے تو جتوئی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن ووٹ جتوئی کو دے گا. رستمانی کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ووٹ اپنے اسی کو دے. تو یہ جو طریقہ ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ بورژوا جمہوریت جو ہے وہ قطعاً ناکام ہے. اور ہم اسے صرف ووٹ دینے کا حق لوگوں کو ملا ہے، لیکن وہ ووٹ آزادی سے استعمال کر سکیں اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے. لہٰذا صرف ووٹ ڈالنے کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے. جمہوریت الگ چیز ہوتی ہے، اور سرمایہ دارانہ جمہوریت بھی کہیں تو اس کے ویلیوز بالکل مختلف ہوتے ہیں. پاکستان جیسے دنیا کے اندر ممالک جو ہے ان میں وہاں پر یہ جو انتخابات ہیں وہ جسٹ لائک ایک ڈھکوسلا ہے. دنیا کو دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے کہ بھائی ملک کے اندر جمہوریت ہے. ہم کمیونسٹ دنیا کے اندر جو جمہوریت لانا چاہتے وہ بالکل الگ قسم کی ہے. لیکن اس سرمایہ دارانہ نظام میں بھی ہم کمیونسٹ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، آزادانہ ہوں، پارلیمنٹ اختیار رکھتی ہو. لیکن پاکستان کی جو تاریخ بتاتی ہے اس میں ان انتخابات کا آزادانہ ہونا اور لوگ جو ہے اپنے ووٹ کو استعمال کر سکیں آزادی سے، اس کی نہ کوئی کل کی مثال ہے نہ آج کی مثال ہے. ہاں، شہروں میں آپ جائزہ لیں، کراچی میں جو ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے، لاہور بہت بڑا صنعتی شہر ہے، لیکن وہاں مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں. کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی آدمی ووٹ دے، اس کی مانی موت کو دعوت دے، بوری بند لاش ہو جائے اس کی. یہی صورتحال جو ہے وہ لاہور میں ہے کہ بہت سارے وہاں پر مافیاز موجود ہیں. ان مافیاز کے معرفت لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے. اب جب شہر جو ہے وہاں پر ہی لوگ ووٹ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں تو پھر انتخابی عمل سے جمہوریت کا قیام اور اسے جمہوریت کہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو انتخابی عمل ہے، اس انتخابی عمل کو ہم ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت کی مسخ شدہ شکل سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں پارٹی یہ جو اقتدار میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، ان پارٹیوں کا جائزہ لیں تو پارٹی میں جب جمہوریت نہیں ہے، کوئی اس میں انتخاب کا عمل نہیں ہے، یہ خاندانوں کا کارپوریٹ کمپنیز ہیں جس میں خاندان کا بندہ آئے گا اور اسی خاندان کی حکمرانی چلے گی. یہ اگر سلسلہ جاری رہے تو پھر لوگ جو ہے وہ اپنے مستقبل کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے ووٹ کو کیسے استعمال کریں. اور پروپیگنڈا ایسی کی جاتی ہے جیسے آج کے زمانے میں پروپیگنڈا کی جاتی ہے اور باور کرایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے اور نواز شریف وزیر اعظم بننے والا ہے. پنجاب میں بھی ان کی حکومت بننے والی ہے. اسی طرح 2014 سے لے کر 2018 تک انتخابات جب تک نہیں ہوئے تب تک یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان میں عمران خان اس بار جو ہے وزیر اعظم بنے گا اور پی ٹی آئی اس کی حکومت میں آئے گی. یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ وہ ادارے طے کرتے ہیں جو حقیقت میں پاکستانی ریاست پر حاوی ہیں، قابض ہیں. نہ وہ سویلین ادارے ہیں، نہ وہ منتخب ادارے ہیں، نہ وہ سیاسی ادارے ہیں. وہ عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، عوام کے ملازم ہیں. ان ملازموں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ پارٹیاں ملک کے اندر اس انتخابی عمل کو ایک جمہوریت کی طرف لے جانے کے لیے جدوجہد بھی نہیں کر رہی نا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار جو ہے وہ پاور شیئرنگ میں جی ایس کیو سے مل سکتا ہے، لہذا جی ایس کیو کی فرمان برداری کرتے ہیں، جی ایس کیو کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے دم لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے راضی کریں تاکہ ہمیں حکومت ملے.
जिस तरह एक मजहबी आदमी ईश्वर भगवान या अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए सजदे करता रहता है, इबादत उसकी करता रहता है, उसके नाम लेता रहता है तस्बीह में इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह हमारी पार्टियों का यह आलम है। अभी पीपल्स पार्टी को अलबत्ता एक नया चेहरा मिला है। उस नए चेहरे की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है वो थोड़ी सी उनमें उम्मीद पैदा हो। बाकी ये जो पीपल्स पार्टी में जरदारी कल्चर पैदा हुई है, उन्होंने तो पाकिस्तान की सियासत को करप्शन का अखाड़ा बना दिया है और यहाँ पर अब सियासत जो है वो सियासत रही नहीं। वैसे भी आलमी तौर पर ये जो सरमाएदाराना जमहूरी निज़ाम है, ये कारपोरेट कैपिटल का इंतज़ामी ढांचा तरतीब देते हैं और वही इनको मुतय्यन करते हैं। पाकिस्तान में अलबत्ता वो कॉरपोरेशंस का उस तरह रोल नहीं है। यहाँ पर जो रोल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का है, जनरलों का है, जो मुतय्यन करते हैं, तय करते हैं कि किसको हुकूमत देनी है। शुक्रिया।